آج کا جو مسئلہ ہے وہ انتہائی خاص مسئلہ ہے، سن کے جائیے گا۔ کافی سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بیعت کیوں کرتے ہیں؟ بیعت کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کا جواب سنتے چلیے کہ بیعت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، بس جو کوئی بیعت کو توڑے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تو وہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو جہاں تک بات رہے گی حضور نے یہ کام نہیں کیا، بیعت نہیں کی، سامعین ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور کے ہاتھوں میں بیعت کی، بلکہ بہت ساری سیرت کی کتب میں بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ اس باب پر پوری بیعت کے حوالے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں وہ والی بیعت نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمارا بھی اختلاف ہے، جو بیعت جھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا، وہ اس غرض سے کی جاتی ہیں کہ جناب اس سے ہماری آمدنی آئے گی، پیسے آئیں گے اور ہمارا یورپ کا ٹرپ پکا ہوگا۔ اس طرح کی بیعتوں سے ہمارا بھی اختلاف ہے، لیکن اس طرح کی بیعت جو ہوتی ہے، جو آپ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، آپ دعا اللہ سے کریں یا اللہ پاک ہمارے اس مرشد کامل کے وسیلے سے ہمارے اس گناہوں کو معاف کر دے، تو اس طرح کی بیعت صحابہ نے بھی حضور کے ہاتھوں میں کی، ٹھیک ہے، تو آپ بھی بیعت کر سکتے ہیں، بیعت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔